اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اللہ کے علامات کی جو تعظیم کرے وہ متقی دل رکھتا ہے۔ عصمت کی کلیوں کی حسین شگوفے جن کو امام زرادگان کہتے ہیں، ان میں سے ایک جلیل القدر اور عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جناب سید محمد مقام بلد میں جن کا روضہ ہے شمال عراق میں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، امام زمانہ کے چچا، عظیم جلیل القدر فقیہ بزرگوار، ضیاء کربلا میں آقا محمد علی جہان گردی نے لکھا 14 معصومین کے بعد جو رحمت ہستیاں ہیں ان میں جناب عباس اور سید محمد۔ شمال عراق میں وہ شہر جس میں شیعوں کی غالب اکثریت مقام بلد ہے، جہاں سرکار حضرت سید محمد کا روضہ ہے۔ سید محمد کے اس روضے اور ان کے کرامات اور ان کی جلالت، عظمت و روب کی وجہ سے بلد شہر غالب اکثریت میں شمال عراق کا علاقہ۔ ضیاء کربلا میں ان کی عظمت کا ایک عجیب جملہ لکھا ہے ایک عظیم عالم دین مجتہد نے، کہ جب شمال عراق یا عراق کے بعد علاقوں میں آل محمد کے گستاخ اور دشمنوں کے علاقے چھاؤنیاں اور ان کی حکومتیں تھیں، اس وقت اس سخت دور میں جب آل محمد کی ولایت اور امامت کی قدر نہیں کی جاتی تھی، عجیب جملہ لکھا ضیاء کربلا میں آقا محمد نے، فرماتے ہیں سید محمد کے کرامات کی وجہ سے آل محمد کی عظمت میں اضافہ ہوا۔ یہ اپنے ذہن کے خلیوں میں ایک حساس کیفیت سے جملے کو دیکھیں کہ سید محمد کے کرامات اور ان کے حرم سے ظاہر ہونے والے کرامات کی وجہ سے آل محمد کی عظمت میں اضافہ ہوا۔ سید محمد مقام بلد مولا نقی کے وہ فرزند ہیں کہ جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے اور ان کی شہادت وصال کے موقع پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کر کے ان کے لیے گریہ کی۔ اتنی بلند ہستی تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، لوگوں نے اعتراض تھے جی آپ مولا آپ اماموں کے گریبان چاک کی، فرمایا موسیٰ نے ہارون کے لیے گریبان چاک نہیں کیا تھا، موسیٰ نے ہارون کے لیے گریبان چاک کیا، حسن عسکری نے سید محمد کے لیے گریبان چاک کیا، جیسے کہ کتب میں وارد ہے۔ حضرت کے علوم کمالات کے متعلق اگرچہ اشاراتاً تفصیل نہیں، لیکن ان کے کرامات اور ان کے حیرت انگیز واقعات جو ان کے حرم کے ہیں وہ تاریخ میں ڈیٹیل سے بڑی تفصیل اور مفصل کیفیت میں موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات میں کہ مذہب کو نہ ماننے والے باس تقریب کے علاقے میں باس پارٹی کے افراد جو کو قرآن دین کسی چیز کو نہیں، کربلا کو بھی نہیں مانتے تھے، صدام اور اس کا خاندان، لیکن سید محمد، میرا مقصد یہ نہیں کہ اماموں سے افضل ہے، نہیں، امامت کی ہی ایک لائٹ ہے، امامت کی ہی ایک چمک ہے، نقی کی ہی ایک روشنی ہے سید محمد، لیکن کبھی کبھی بزرگوں کی تجلی پاکیزہ اولاد کے مقدس نور سے جاری ہوتی ہے۔ سید محمد کو یہ وہ شفاف ترین اندھے ترین لوگ بھی کرامات، ظاہر کرامات کی وجہ سے مانتے تھے۔ مالک سید محمد کے صدقے میں میرا اللہ ہماری تمام مشکلات اور کرونا سے اور تمام سے مومنین اور مسلمین کو محفوظ فرما، اور یقیناً اس دعا کا اثر ہوگا
سید محمد کی کرامات ہیں بڑی بکثرت۔ ابھی حرم کا احاطہ پورا نہیں بنا تھا کہ ترکی افسر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، یہ کون سی زمین ہے، اس زمین میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ سید محمد کے اطراف کا علاقہ ہے، تو گستاخی کی ضرورت نہ کریا۔ کہا نہیں، آج سے ہم لگان لیں گے، ہم نہیں جانتے کسی مزار کو۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا کہ کس کو پکار رہا ہے، سامرا شمالی عراق کی جلالت کی معراج کا نام سید محمد ہے۔ جب اس نے گستاخی کی جس گھوڑے پر، تو اس گھوڑے نے اس ترکی افسر کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا، یہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ دیواریں تھیں، لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا۔ ایک چور اس خیال سے کہ حرم بند ہے، میں دیوار کو سوراخ کر کے کراس کر کے جا کے چوری کر لوں گا، اپنی کوئی چیز حاصل کر لوں گا۔ جب یہ سوراخ سے علماء نے نقل کیا، سوراخ سے داخل ہوا تو دیوار مل گئی، وہاں دب کے ختم ہو گئے۔ حضرت کا اتنا اثر ہے کرامات کا فوری طور پر کہ قافلے والے نے کچھ گلاس یا کوئی چیز اٹھا لی سواری میں، سواری کو سٹارٹ کرتا ہے، گاڑی چلتی نہیں، بس چلتی نہیں۔ بس کا ڈرائیور بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا او کس کی زیارت کر کے آ رہے ہو؟ کہیں محرم کا سامان ہے آپ کے پاس؟ سید محمد نہیں چلنے دے گا جب تک کہ اس کا سامان پتہ کیا، تو ایک گلاس پھول کے لے آئے تھے، اس کو واپس رکھا تو پھر گاڑی چلی۔ فوری اور تیز کرامات ظاہر ہوتی تھی سید محمد، اور آج بھی جاری ہیں۔ آج بھی جن کی اولاد نہیں ہے وہ منت مانتے ہیں، وہاں پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، اللہ سید محمد کے صدقے مشکلات کو حل کرتا ہے۔ کچھ لوگ مزار کی شروع میں ہی ان پہ اثر نہیں ہو رہا تھا، مومنین آتے، زری باندھ لگاتے، پھر چوری ہو جاتی۔ سید محمد نے جو لے کے آتا تھا اس نے دعا کی، آقا میں کیا کروں، کئی دفعہ لایا ہوں زری اڑ جاتی۔ فرمایا اب جب زری لے کے آنا میری قبر زری کے ساتھ پھر اسلحہ بھی رکھنا، المان زری آ کے اس نے قبر کے اوپر بچھائی رکھی، اور اس کے ساتھ چاقو چھریاں اور جو اسلحہ تھا تلوار وہ بھی رکھ دیا۔ اب وہی زری چور آیا، یا پھر میں زری اٹھاؤں گا بیچوں گا، زری پہ ہاتھ ڈالا یا خنجر تلوار تیر فضا میں خود بخود سید محمد کی کرامات کی وجہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور پھر آج تک کسی کی جرت چوری کی زری ہو یا اطراف میں نہیں پڑی، سید محمد نے وہ خنجر مارے، وہ جواب دیا اپنی کرامات سے کہ وہ چور بھی انسان کے بچے بن گئے۔ حضرت کی کرامات میں تبلیغ بھی نظر آتی ہے۔ ایک شخص تھا، بچہ تھا جو شطرنج کھیلتا تھا، یہ بھی ضیاء کربلا میں آقا محمد علی جان کردی نے لکھا، وہ شطرنج کھیلتا تھا، اس سے قسم اٹھائی گئی، اس نے کہا سید محمد کی قسم کہ میں شطرنج نہیں کھیلوں گا۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس نے بدبختی کی شطرنج کی تو اس کا تابوت کی شکل میں اسے لے کر آئے، تقریباً قریب المرگ تھا۔ پوچھا گیا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا اس بچے سے بڑی غلطی ہوئی، اس نے قسم کھائی تھی کہ سید محمد کی قسم میں شطرنج نہیں کھیلوں گا۔ پھر یہ چھت پر بیٹھ کر شطرنج کھیل رہا تھا کہ اچانک فضا میں سید محمد کا چہرہ نظر آیا۔ یہ ہوائی بات نہیں، مستند کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سید محمد کا چہرہ نظر آیا کہ میں نے تم نے قسم کھائی تھی پھر شطرنج کھیل رہے ہو، اور اسی فضا میں اس چہرے سے ایک ہاتھ نکلا، سید محمد نے تماچا مارا، چھت سے زمین پہ گرا، اور اب آج ہم تابوت کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں۔ اپنے معجزے کو بھی دکھایا، اپنی جلالت کو بھی دکھایا، دین کی تبلیغ بھی کی، برائی سے بھی روکا، نہی عن المنکر بھی کیا۔ تو آج ہم آئے ہیں تابوت کو لے کر تاکہ سید محمد سے اس بچے کے لیے معافی طلب کریں۔ تو مالک ذوالجلال سید محمد کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے، اور امام زمانہ چونکہ بھتیجے ہیں سید محمد سے، امام سے استغاثہ کرتے ہیں ان کے چچا پاک کے، تاکہ ہماری مشکلات مسائل حل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، النذیل کا حیث متجات رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، آتنا مدینہ سلردہال وجم کران، بحق حجاب زینب، بحق فاطمہ الزہرا، بحق آل طٰہٰ، بحق امک
سید محمد مقام بلد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی آدھی ساعت وفی کل ساعت ولیم بحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن ورزقتا وتمتع فیہا طویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.